السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين الشفيع، فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه، صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ آئیے ہم اور آپ مل کر جس کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، وہ ہیں آفتاب رسالت، مہتاب نبوت، کونین کی زینت، غمخواری امت، صاحب شریعت، مالک جنت، کونین کے مختار، دونوں عالم کے تاجدار، محبوب رب غفار، شفیع روز شمار، بے قراروں کے قرار، خلاصائی کائنات، آمینہ کے لال، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے بلند آواز سے درود شریف کی ڈالیاں نچھاڑ کے جو بلند آواز سے پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر اپنی غلامی کا ثبوت دیتے بلند آواز سے درود شریف کی ڈالیاں نچھاڑ کے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا، نظر کا نور دل کا چین کہتے ہیں، نبی بھی اپنی عبادت زین کہتے ہیں، نبی بھی اپنی عبادت زین کہتے ہیں، جو اپنی جان گوا دے حفاظت حق میں، اسے دل کی لغت میں حسین کہتے ہیں۔ اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاشِ جگر گوش اے بطول، تڑپی ہے تجھ پہ لاشِ جگر گوش اے بطول، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی حصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ محترم سامعین، 10ویں محرم الحرام کی یہ شب چل رہی ہے، یہی وہ 10ویں محرم الحرام کی رات ہے جس میں یہ کنفرم ہو گیا تھا میدان کرب و بلا میں، کل صبح اٹھنے کے بعد جنگ کا نقارہ بجا دیا جائے گا، جنگ کا اعلان ہو جائے گا، ہر ایک کو میدان کرب و بلا میں جانا ہے، اپنی بہادری شجاعت کے جوہر دکھا کر کے دین اسلام کے لیے اپنے تن من دھن کو قربان کرنا ہے۔ یہ رات کیسی رات تھی؟ اس رات میں، آج کی رات میں تمام شہدائے کربلا نے کیا کیا تھا؟ امام حسین، آپ کے ساتھیوں اور آپ کے خیش و اقارب، عورتیں، بچے اس رات میں نماز پڑھ رہے تھے، آج کی رات میں توبہ و استغفار کر رہے تھے،
پوری رات شب بیداری میں گزار دی، اور آخری میں یہ خندق کھودتے ہیں، پیچھے سے کوئی آ کر کے حملہ نہ کر دے۔ یہ خندق کھودی جاتی ہے، خندق میں لکڑیاں بھر کر کے اس میں آگ لگا دی جاتی ہے تاکہ کوئی پیچھے سے دشمن آ کر کے حملہ نہ کر دے۔ اب کربلا میں قیامت صغریٰ کس طرح سے ہوا، میں وہ منظر آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں بڑے سکون و اطمینان کے ساتھ۔ ایک طرف 22,000 کا لشکر جرار یزیدیوں کی طرف سے، دوسری طرف صرف 82 نفوس قدسیہ امام حسین کے ساتھ۔ 22,000 کا لشکر جرار ساز و سامان کے ساتھ تیار ہو کر آیا ہے، 82 کوئی تیاری نہیں ہے، کوئی ساز و سامان نہیں ہے۔ 22,000 کا لشکر جرار لڑائی کے لیے آیا ہے، کنبہ حسین کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہے۔ ادھر 82 نفوس قدسیہ اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے آئے ہیں۔ ادھر 22,000 کا لشکر جرار، جن میں سب مرد ہیں، جن میں سب لڑنے والے ہیں، جنگجو ہیں، جن کے پاس ہتھیار بھی ہیں، تیر بھی ہیں، ہر چیز ان کے پاس موجود ہے۔ لیکن امام حسین 82 نفوس قدسیہ کے پاس نہ تو تلواریں ہیں، نہ تو گھوڑے ہیں، نہ تو تیریں ہیں، نہ کوئی لڑنے والا ان کے پاس ہے۔ ان کی ٹیم میں 22,000 میں سب مرد لڑنے والے ٹریننگ شدہ آدمی ہیں، لیکن امام حسین کی ٹیم میں 82 میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، شیر خوار بھی ہیں۔ اللہ اکبر، وہ منظر کیا منظر ہوگا! وہ یزید ابن زیاد کتنا سخت دل ہوگا کہ صرف 82 میں بھی بس 33 ایسے نفوس قدسیہ جو لڑنے کے قابل تھے، اس میں 30 پر 2 لوگوں کے ساتھ لڑنے کے لیے 22,000 کا لشکر جرار آیا ہے۔ رات بھر عبادت و ریاضت میں مشغول تھے، دعا میں، توبہ و استغفار میں مشغول تھے۔ جب صبح ہوتی ہے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس قیامت خیز قیامت صغریٰ کے ایسے وقت میں یزیدیوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا میں تمہارے نانا جان کا، تمہارے نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ تم جس کا کلمہ پڑھتے ہو میں اسی کا تو نواسا ہوں۔ کیا تم بھول گئے کہ میں حسین ابن علی ہوں، علی کا بیٹا ہوں؟ کیا تم بھول گئے اسلام تمہیں انہی کے در سے ملا ہے، عزت تمہیں انہی کے در سے ملی ہے، شہادت ملے گی تو انہی کے در سے ملے گی، مرتبہ ملے گا تو انہی کے در سے ملے گا۔ ابو بکر آئے صدیق اکبر بن گئے، عثمان آئے عثمان غنی بن گئے، عمر آئے فاروق اعظم بن گئے، علی آئے شیر خدا بن گئے۔ جو بھی اس در میں آتا ہے کبھی خالی نہیں جاتا۔ میں انہی کا نواسا ہوں، کیا تم بھول گئے؟ امام حسین نے پہلے ہی تبلیغ کرتے ہیں تاکہ ان کے دلوں میں محبت رسول ہو تو پیدا ہو جائے، بیدار ہو جائے، یزید کی خلافت کو چھوڑ دے۔ بروز قیامت یہ نہ کہیں، اے امام حسین، میدان کربلا میں آپ نے ہمیں نصیحت نہ کی، اگر ایک مرتبہ بھی آپ ہمیں بلاتے تو ہم آ جاتے، یہ نہ کہہ سکے۔ امام حسین تبلیغ کر رہے تھے، لوگوں کے دلوں میں اس کا کوئی جواب نہیں تھا،
دل موم کی طرح پگھل رہے تھے، تو اس میں سے ایک شخص نکلتا ہے، شمر بدبخت نکلتا ہے، اس نے آپ کو تقریر کرنے سے روک دیا، نصیحت کرنے سے روک دیا، پند و نصیحت کرنے سے روک دیا۔ جب روک دیا گیا تو اس کے بعد انہی کی گینگ میں، یزیدیوں کی گینگ میں ایک حر نامی ایک شخص تھا۔ حر نام کے شخص نے امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے اے امام حسین علی مقام، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا ہوں، میں میدان کرب و بلا میں آپ کو یہاں سے ایک قدم آگے جانے نہیں دیا، میں ہی وہ بدبخت ہوں جنہیں آپ کو رکایا تھا میدان کرب و بلا میں، میں ہی وہ بدبخت ہوں چاروں طرف سے گھیر کر کے آپ کو آگے جانے نہیں دیا، پانی بند کیا گیا۔ اے امام حسین، میں یہ سوچ رہا تھا یہ آپ کے ساتھ نہیں لڑیں گے، آپ کو شہید نہیں کریں گے، آپ کے کنبے والوں کے ساتھ یہ نہیں کریں گے، لیکن ان کے دل سخت ہیں، یہ موم ہونے والے دل نہیں ہیں، ان کے دل میں نفرت پھیل چکی ہے۔ اے امام حسین، اگر میں آپ کے پاس آ گیا تو کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو اس وقت امام حسین کہتے ہیں خدا کی قسم، اگر تم اب بھی اس میں آ جاؤ گے اہل بیت اطہار کی محبت میں، اللہ تعالیٰ تمہارا نام حر ہے، دنیا میں اور آخرت میں تمہیں آزادی عطا کرے گا۔ جب امام حسین کی یہ باتیں سنتا ہے حر، تو گھوڑے سے اترو، تو امام حسین کہتے ہیں گھوڑے سے اتر جاؤ۔ اب حر عرض کیا آپ کی مدد کے لیے میرا گھوڑے پر رہنا اترنے سے بہتر ہے، اب میں آخری وقت ہی میں شہید ہو کر گھوڑے سے اتروں گا۔ حضرت نے فرمایا اچھا، جو تمہارا جی چاہے وہی کر، خدا تم پر رحم فرمائے۔ جب حر پھر سے کوفیوں کے پاس جاتے ہیں، جانے کے بعد کہتے ہیں یہ نواسہ رسول ہیں، تم ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ کیوں اتنے سنگ دل بن چکے ہو، پتھر دل بن چکے ہو؟ کیوں، کیا ہو گیا تمہیں؟ تمہیں نے تو کہا تھا امام حسین کو خط لکھو، ان کے اوپر ہم اپنا تن من دھن قربان کر دیں گے، اپنی جانیں لٹا دیں گے ان کے لیے۔ آج تم ہی ان کو بلانے کے بعد ان کے خون کے پیاسے بن گئے۔ حر کی کوئی بات نہیں مانتا، تو جنگ کی ابتدا شروع ہوتی ہے۔ ادھر یزید کی 22,000 لشکر جرار، ایک طرف صرف 82 نفوس قدسیہ ہیں۔ جنگ کی ابتدا کس طرح ہوتی ہے؟ حر کے واپس جانے کے بعد عمر بن سعد نے فوج کو آگے بڑھایا اور اپنے غلام کو جو علم بردار لشکر تھا آواز دی جھنڈا میرے قریب لاؤ۔ اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ ابن سعد نے کمان میں تیر جوڑ کر حسینی لشکر کی طرف سر کیا اور اپنے جون سے پکار کہا، اپنے فوج سے پکار کر کہا گواہ رہنا سب سے پہلے تیر پھینکنے والا میں ہوں۔ تو جنگ کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اس یزیدی گروپ کی طرف سے ہوئی۔ ابن سعد آیا اور کہا سب سے پہلے یاد رکھنا کہ سب سے پہلے جنگ کی ابتدا کرنے والا، تیر پھینکنے والا میں ہوں۔ اب تیر نکل کر حسینی خیمے میں پہنچا اور اسی طرح سے جنگ کی ابتدا شروع ہوئی۔ ادھر سے تیر برسانا شروع ہوا۔ اب دونوں طرف سے سپاہی بالکل نکل کر اپنی بہادری کے جوہر دکھانے لگے، اور سب سے پہلے یسار اور سالم جو زیاد اور ابن زیاد کے آزاد کردہ غلام تھی، کوفیوں کی طرف سے نکل کر میدان میں آئے۔ تھوڑی دیر کے لیے تیریں چلی، اس کے بعد یزیدیوں کی طرف سے یسار اور سالم جو زیاد ابن زیاد کے آزاد کردہ غلام تھے، دونوں میدان میں آئے۔ امام علی مقام کے 2 جانثاروں ساتھیوں حبیب بن مظاہر اور بریرہ بن حزیر اٹھ کر کھڑے ہوئے، مگر امام نے ان کو روک دیا، دونوں کو روک دیا امام حسین نے۔ جب امام حسین نے ان دونوں کو روک دیا ان کے مقابلے میں جانے سے، تو یہ دیکھ کر عبداللہ بن عمیر کلبی جو اپنی بیوی کے ساتھ ام وہب کے ساتھ امام کی مدد کے لیے، مرد اور بیوی دونوں آئے تھے،
اب امام حسین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں عبداللہ بن عمیر، اے امام علی مقام مجھے جانے دیجیے۔ امام حسین سر سے لے کر کے پیر تک دیکھتے ہیں، تندرست ہیں، جوان ہیں، ہٹے کٹے لمبے چوڑے ہیں۔ یہ دیکھنے کے بعد امام حسین ان کو مقابلے میں جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ وہاں پر دو آدمی آئے تھے لڑنے کے لیے، یہاں سے عبداللہ بن عمیر کلبی صرف ایک آدمی ان دونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پہنچے۔ جب پہنچتے ہیں تو وہ دونوں پوچھتے ہیں تم کون ہو؟ ہم تمہیں نہیں جانتے، ہمارے مقابلے کے جو لائق ہو اس آدمی کو میرے پاس بھیجو، ہم اس کے ساتھ مقابلہ کریں گے، تمہارے ساتھ مقابلہ نہیں کریں گے۔ عبداللہ نے کہا او فاحشہ کے بیٹے، تو مجھ سے لڑنے میں اپنی بے عزتی سمجھتا ہے؟ یہ کہتے ہوئے یسار پر حملہ کیا اور تلوار کی ایسی ضرب لگائی کہ وہ ایک ہی وار میں ٹھنڈا ہو گیا۔ سالم نے ایک دم جھپٹ کر حملہ کر دیا۔ عبداللہ نے اس کی تلوار کو بائیں ہاتھ پر روکا، بائیں ہاتھ سے روکا عبداللہ بن عمر نے روکنے کے بعد ان کی انگلیاں کٹ گئی، مگر داہنے ہاتھ سے اس پر ایک ایسا وار کیا کہ اسے بھی ڈھیر کر دیا، اس کو بھی مار دیا۔ اور جوش میں جب دونوں کو قتل کر دیا گیا، دونوں کو مار دیا گیا، اب جوش میں آ کر شعر پڑھنے لگتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے نہیں پہچانتے ہو تو پہچان لو، میں خاندان کلب کا ایک فرزند ہوں، میرے حسب و نسب کے لیے اتنا کافی ہے، قبیلہ علیم میں میرا گھرانہ ہے، میں بڑی قوت والا اور مصیبت کے وقت بس ہمتی سے کام لینے والا نہیں ہوں۔ یہ کہہ رہے تھے جوش کے عالم میں، دونوں کو شہید دونوں کو پھر نار کرنے کے بعد، جہنم پہنچانے کے بعد، اب خیمے میں سے ان کی عورت دیکھتی ہے، ان کی بیوی دیکھتی ہے۔ اب بیوی کیا کرتی ہے؟ عبداللہ کی بیوی کو اپنے شوہر کی بہادری دیکھ کر جوش آ گیا، خیمے کے ایک چوب ہاتھ میں لیتی ہے، ایک لکڑی ہاتھ میں لیتی ہے اور آگے بڑھ کر کہتی ہے میرے ماں باپ تم پر قربان، نواسہ رسول کی طرف سے لڑتے جاؤ۔ وہ اپنی بیوی کے پاس آئے اور کہا تم اپنے اندر چلی جاؤ، خیمے میں چلی جاؤ، بار بار اصرار کرنے کے بعد بھی نہیں جاتی۔ جب امام حسین نے ان کی طرف اشارہ کیا تو ان کی بیوی اندر چلی جاتی ہے۔ تو وہ عورتوں میں بھی وہ جذبہ تھا، ان کی بیوی دیکھ رہی تھی کہ میرا شوہر گیا ہے، اب وہ شہید ہو جائے گا، انہیں قتل کر دیا جائے گا، لیکن وہ عورتیں ایسی تھی، تنگ دل عورتیں نہیں تھی، بزدل عورتیں نہیں تھی۔ اگر بزدل عورت ہوتی تو کہتی آئیے ہم گھر چلتے ہیں، یہ کچھ بھی کرے لڑے مڑے ہمیں کیا ہونے کا ہے۔ لیکن وہ عورت نے جب دیکھا، جوش میں آ کر پکار کر کہتی ہے سب کہتے ہیں پیارے نبی پر میرے ماں باپ قربان ہو، میرے ماں باپ تو پیارے آقا پر قربان ہے ہی ہیں، میں آج یہ کہتی ہوں کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہو، جاؤ لڑو، نواسہ رسول کے نام پر شہید ہو جاؤ۔ اب امام حسین کی طرف سے حر لڑ رہے تھے، حضرت عبداللہ بن عمیر لڑ رہے تھے، تو امام حسین اپنے خیمے میں ہے۔ ایک آدمی آیا، آنے کے بعد جس کا نام ہے مالک بن عروہ، جب اس نے دیکھا کہ لشکر امام کے گرد خندق میں آگ چل رہی ہے، شعلے بلند ہو رہے ہیں اور اس تدبیر سے اہل خیمے کی حفاظت کی جا رہی ہے، تو اس گستاخ بدباطن نے حضرت امام سے کہا اے امام تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہی آگ لگا لی ہے۔ امام حسین کی کرامت کا بھی ظہور ہوا۔ مالک بن عروہ نے کہا اے امام وہاں کی آگ سے پہلے تم یہیں پہ آگ جلا رہے ہو اور اس تدبیر سے اہل خیمے کی حفاظت کر رہے ہو۔ امام حسین کہتے ہیں کذبت یا عدو اللہ، اے خدا کا دشمن تو جھوٹا ہے، تجھے گمان ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا۔ تو اس وقت مسلم بن عوف سجا کو اس بدبخت کا یہ جملہ بہت ناگوار ہوا، مگر امام حسین نے اس کے پاس جانے سے منع کیا۔ اب امام حسین اللہ کی بارگاہ میں
دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر عرض کرتے یا الہ العالمین، عذاب نار سے پہلے اس گستاخ کو دنیا کے اندر آگ کے عذاب میں مبتلا کر دے۔ امام کا ہاتھ ابھی اٹھانا تھا کہ اس گھوڑے کا پاؤں ایک سوراخ میں گرا، گرنے کے بعد وہ آدمی نیچے گرا۔ جیسے ہی وہ آدمی نیچے گرا تو وہ گھوڑے سے گرا، اس کا پاؤں رکاب میں الجھ گیا، گھوڑا اسے لے کر بھاگا، بھاگتے بھاگتے آگ کی خندق میں ڈال دیا۔ امام نے سجدہ شکر ادا کیا، اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کی اور عرض کیا اے پروردگار تیرا لشکر ہے کہ تو نے امام، تیرا شکر ہے کہ تو نے امام، تو نے اہل بیت اطہار کے بدخواہ کو سزا دی ہے، اہل بیت رسالت کے بدخواہ کو سزا دی ہے۔ تو امام حسین کی زبان سے نکلا ہی تھا کہ وہ یہاں تک کہ اس کی گھوڑی نے لے جا کر کے اس خندق میں ڈال دیا گیا جس نے کہا تھا آپ جہنم کی آگ جلا چکے ہیں۔ جب امام حسین کی زبان سے یہ بات سنتا ہے ایک آدمی تو فوراً نکلتا ہے دشمن بن کے، اور بے باک نے کہا آپ کو پیغمبر رسول سے کیا نسبت ہے؟ یہ کلمہ تو حضرت کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا۔ آپ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا اے پروردگار اس بد زبان کو فوراً ذلت میں گرفتار کا۔ امام نے یہ دعا فرمائی اور اس کو قضائے حاجت کی ضرورت پڑی، پیشاب پاخانے کی ضرورت پڑی۔ یہ پیشاب پاخانے کے لیے گھوڑے سے اتر کر بیٹھا ہی تھا کہ ایک سیاہ بچھو نے، کالے بچھو نے اسے ڈنک مارا تو اس کا زہر پھیلا۔ اس جگہ سے اٹھ کر کے اپنے خیمے کے پاس آیا، برہنہ ہے، ننگا ہے، اسی حالت میں تڑپتا تڑپتا اس کی موت ہو جاتی ہے۔ تو امام حسین کی توہین کیا اس نے کہ آپ کو پیغمبر اسلام سے کیا نسبت ہے؟ تو امام کو درد ہوا تو فوراً امام کی دعا قبول ہوئی، اس طرح سے اس کی موت ہوئی۔ ایک شخص نے کہا امام کے سامنے آ کر اے امام دیکھو دریائے فرات کیسے موجیں مار رہا ہے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں تمہیں اس کا ایک قطرہ نہ ملے گا، تم پیاسے ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہاں پر جانوروں کو تک نہر فرات کا پانی دیا جا رہا ہے، انسانوں کو نہر فرات کا پانی دیا جا رہا ہے، لیکن اہل بیت اطہار پر نہر فرات کا پانی بند کیا گیا ہے۔ اے امام دیکھو پانی بہ رہا ہے، ہر انسان کو پانی پینے کی، جانور کو پانی پینے کی اجازت ہے، لیکن آپ کو پانی کا یہ گون نہیں دے گی، آپ پیاسے پیاسے تڑپ تڑپ کر آپ مر جائیں گے۔ اس طرح سے اس نے کہا۔ امام نے اس کے حق میں فرمایا اللہم امنہ عطشانن، یا رب اس کو پیاسا مار۔ امام کا یہ فرمانا تھا۔ مزنی کا گھوڑا چمکا، مزنی گرا، گھوڑا بھاگا اور مزنی پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑا اور پیاس اس پر ایسی شدت کی غالب ہوئی، العطش العطش پکارتا تھا، اور جب پانی اس کے منہ میں لگاتے تھے تو یہ قطرہ نہیں پی سکتا تھا، یہاں تک کہ اسی پیاس کی شدت میں وہ مر گیا۔ اے دل بگر دامنی سلطانی اولیاء، فارسی شعر ہے، اے دل بگر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء۔ کہتے ہیں اے دل سلطان اولیاء کی دامن کو پکڑ لے۔ سلطان اولیاء سے مراد ہے امام حسین ابن علی، جو جان اولیاء ہیں ان کے دامن سے وابستہ ہو جا۔ امام کی یہ کرامتیں دیکھتے ہیں، مستجاب الدعوات، اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے۔ امام کے ساتھیوں کی شجاعت اور ان کی شہادت کیسی ہوئی، اس کے بعد ایک کے بعد دیگرے نکلتے ہیں لڑائی کے لیے۔ جنگ کا ماحول ایسا تھا کہ اس کی طرف سے ایک آدمی نکلتا، ان کی طرف سے ایک نکلتا، یزیدی 2-3 بھی آ جاتے، کبھی امام حسین کی طرف سے ایک شیر ببر نکلتا۔ جب یزید نے یہ دیکھا، ابن زیاد نے یہ دیکھا، یزیدی لشکر نے یہ دیکھا، عمر بن حجاج پکار اٹھا اے بے وقوفوں کوفیوں، تمہیں نہیں معلوم تم کن لوگوں سے لڑ رہے ہو؟ ارے یہ سب موت کو جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، ان کے مقابلے میں ایک ایک کر کے ہرگز نہ جاؤ۔ عمر بن سعد نے اس کی رائے کو پسند کیا اور اس لڑائی میں
ایک ایک کر کے جانے سے منع کیا۔ پھر عمر بن حجاج نے فوج کے ایک دستے کے ساتھ امام علی مقام کے میمنی پر عام حملہ کر دیا۔ کچھ دیر تک جنگ ہوئی جس میں حضرت کے ایک جانثار ساتھی مسلم بن اوسجہ شہید ہو گئے۔ ادھر بھی لڑائی ہو رہی تھی، بیچ میں عمر بن حجاج بھی کیا کرتا ہے، یہ الگ سے جا کر کے خیمے کے پاس جا کر کے لڑائی کرنا شروع کر دیتا ہے، جس میں مسلم بن اوسجہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے یکے بعد دیگرے امام حسین کی بارگاہ میں سے نکلتے اجازت لیتے ہیں اور جاتے ہیں۔ اب جب ظہر کا وقت آتا ہے، امام حسین کہتے ہیں اب ہمیں نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز ادا کرنے دو۔ تو نماز کی کیا پابندی تھی؟ جب ظہر کا وقت آ گیا، علی مقام نے فرمایا کوفیوں سے کہو ہمیں نماز پڑھنے کی مہلت دیں۔ اس پر بدبخت حسین بن نمیر نے کہا تمہاری نماز قبول نہ ہوگی۔ ابھی بن مظاہر نے جواب دیا او گدھے، تو سمجھتا ہے کہ فرزند رسول کی نماز قبول نہ ہوگی اور تیری قبول ہو جائے گی؟ یہ سن کر ابن نمیر آگ بگولا ہو گیا، اس نے حبیب پر حملہ کر دیا۔ حبیب نے اپنے آپ کو بچا لیا اور جھپٹ کر اس کے گھوڑے کے سامنے منہ پر تلوار کا ایسا وار کیا، وہ آگے دونوں پاؤں اٹھا کر کھڑا ہو گیا اور ابن نمیر اس کی پیٹھ سے نیچے گر گیا، لیکن کوفیوں نے اس کو بچا لیا۔ ایک کے بعد دیگرے جاتے رہے۔ اب ہاشمی گھرانوں کی، ہاشمی نوجوانوں کی بے مثل بہادری کی بات تھی۔ مسلم بن عقیل کو جو کوفہ والوں نے شہید کیا تھا، ان کے دونوں فرزندان کو شہید کیا تھا۔ یہ اور ایک فرزند تھے جن کا نام عبداللہ بن مسلم بن عقیل۔ ابھی امام حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں، مجھے بھی جانے کی اجازت دیں، تو انہیں بھی اجازت ملتی ہے، تو یہ بھی جاتے ہیں، شیر ببر کی طرح ان پر حملہ آور ہوتے ہیں، صفوں کو درہم برہم کرتے ہیں، ان میں گھستے چلے جاتے ہیں، بہتوں کو زخمی کیا اور کئی ایک کو زخم جہنم پہنچایا۔ آخر نوفل بن مزاحم حمیری نے آپ کو نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ حضرت جعفر بن عقیل اپنے بھتیجے عبداللہ بن مسلم کی شہادت کے بعد اشک بار آنکھوں کے ساتھ میدان میں آئے اور یہ رجز پڑھے کہ میں مکہ کا رہنے والا ہوں، ہاشمی نسل اور غالب گھرانے کا ہوں، بے شک ہم سارے قبیلے کے سردار ہیں۔ تو بہرحال اسی طرح سے آتے گئے، اس طرح سے آخری میں عبداللہ بن عقیل شیر ببر کی طرح میدان میں کود پڑے اور شمشیر زنی کے وہ جوہر دکھائے کہ بڑے بڑے بہادروں کے دانت کھٹے ہو گئے اور بہت سے کوفیوں کو جہنم میں پہنچا دیا۔ آخر میں عثمان بن اسیم جہنمی اور بشر بن سعود ہمدانی کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد فرزند علی کی شہادت ہوتی ہے۔ حضرت علی مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے فرزند حضرت عثمان بن علی، حضرت عبداللہ بن علی اور حضرت جعفر بن علی کھڑے ہوئے۔ تینوں حضرت علی کے فرزند تھے، الگ بیوی تھی۔ یہاں پر نام بتایا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تینوں فرزند ام البنین کے بطن سے تھی، اور امام علی مقام کے ایسے وفادار و جانثار تھے کہ جب شمر عبداللہ بن زیاد کا خط لے کر کربلا کی طرف روانہ ہوا تھا، اس طرح سے کیا ہوا تو یہ دونوں فرزندان علی نکلتے ہیں تمام لشکر کے ساتھ، لڑتے لڑتے آخری میں شہادت کا جام نوش فرماتے ہیں۔ اب شہادت حضرت قاسم، ہاشمی خاندان کے ایک مہک تھے پھول حضرت قاسم، جو حضرت حسن مجتبیٰ کے فرزند ہیں۔ امام حسین کے بڑے بھائی حضرت حسن، ان کے فرزند کا نام حضرت قاسم۔ ان کی عمر 19 سال کی تھی۔ ان کی شادی کا رشتہ امام علی مقام کی سادزادی امام حسین کی بیٹی سکینہ سے ہونے والا تھا۔ اب امام حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے چچا جان، مجھے بھی جنگ میں جانے کی اجازت دیجیے۔ تو امام حسین نے کہا تم میرے بھائی حسن مجتبیٰ کی یادگار ہو، میں کس طرح تمہیں تیروں سے
چھلنی ہوتا ہوا تلواروں سے کٹنے کی اجازت دو۔ عرض کیا چچا جان مجھے دشمنوں سے لڑنے کی اجازت ضرور دیجیے اور مجھے اپنے اوپر قربان ہونے کی سعادت سے محروم نہ کیجیے۔ حضرت قاسم بہت اصرار کیے تو امام پاک روتے ہوئے اپنے سینے سے لگایا اور رخصت کیا۔ اب امام قاسم کی شجاعت و بہادری دیکھیے۔ دشمن کے ایک سپاہی کا بیان ہے، جب آپ میدان جنگ میں آئے تو ایسا معلوم ہوا جیسے چاند کا ایک ٹکڑا سامنے نمودار ہو گیا۔ ان کے جسم پر ذرہ بھی نہ تھی، ذرہ بھی جو پہنتے تو وہ تک نہ تھی، بلکہ صرف ایک پیرہن پہنے ہوئے، جبہ پہنے ہوئے شوق شہادت کے جوش سے میدان میں آ گئے اور یزیدی لشکر سے فرمائے اے دین کے دشمنوں، میں قاسم بن حسن بن علی ہوں، جسے میرے مقابلے میں بھیجنا ہے بھیجو۔ عروہ بن سعد نے ملک شام کے ایک نامی گرامی پہلوان ارزق سے کہا تم اس کے مقابلے میں جاؤ۔ یہ ارزق کے تعلق سے بھی آتا ہے، 1000 آدمیوں کی طاقت رکھنے والا کہا جاتا ارزق۔ ابن سعد نے کہا ارزق سے تم جاؤ، ابن حسین سے ابن حسن سے جا کر کے مقابلہ کرو۔ اب یہ ارزق کہتا ہے میں ان کے مقابلے میں جاؤں، اس بچے کے مقابلے میں جاؤں، یہ ہماری توہین ہے۔ ابن سعد نے کہا تم اسے بچے نہ جانو، یہ حسن کا بیٹا اور فاتح خیبر کا پوتا ہے، اس کا مقابلہ آسان نہیں ہے۔ اس نے کہا کچھ بھی ہو میں ایسے بچے کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا، میرے 4 بیٹے ہیں، 4 بیٹوں میں سے ان کو ایک کے بعد دیگرے میں اس کے پاس بھیجتا ہوں، ایک ہی بیٹا میرا کافی ہے قاسم کا سر کاٹنے کے لیے۔ ارزق کا بڑا بیٹا زہر میں بجھی ہوئی تلوار لے کر چمکاتا ہوا بادل کی طرح گونجتا ہوا گرجتا ہوا میدان میں آیا اور پہنچتے ہوئے حضرت قاسم پر وار کیا۔ آپ نے اس کے وار سے بچ کر ایسی وار تلوار ماری کہ وہ ایک ہی تلوار میں ڈھیر ہو گیا۔ آپ نے لپک کر اس کی تلوار اٹھا لی۔ اب ارزق کا دوسرا بیٹا اپنے بھائی کو خون و خاک میں تڑپتا دیکھ کر غصے میں بھرا ہوا آیا۔ آپ نے پہلے ہی وار میں نیزہ مار کر اسے بھی جہنم میں پہنچا دیا۔ اب تیسرا بھائی غیظ و غضب میں بھرا ہوا آگے بڑھا اور گالیاں بکنے لگا۔ آپ نے فرمایا ہم گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیتے کہ یہ اہل بیت نبوت کی شان کے خلاف ہے، البتہ ہم تجھے تیرے بھائیوں کے پاس ابھی جہنم میں پہنچا دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے اسے بھی کھیرے کی طرح کاٹ کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ اب ارزق کا چوتھا بیٹا شیر کی طرح گرجتا ہوا حضرت قاسم پر حملہ آور ہوا۔ آپ نے اس کے وار کو بیکار کیا، اس کے کاندھے پر تلوار کا ایک ایسا وار کیا کہ وہ منہ کے بل زمین پر آ گرا اور پوری طاقت کے ساتھ اٹھنا ہی چاہتا تھا۔ آپ نے اس کے سر کو جسم سے الگ کر دیا۔ جب ہاشمی بہادر نے چند منٹوں میں ارزق کے 4 بیٹوں کو موت کے گھاٹ اتار کر اس کے سارے غرور کو خاک میں ملا دیا تو وہ غصے سے کانپنے لگا اور جن کے مقابلے میں آنا وہ اپنی توہین سمجھتا تھا اب اس سے لڑنے کے لیے بے قرار ہو گیا۔ ہاتھی کی طرح چھنگاڑتا ہوا، شیر کی طرح دھاڑتا ہوا میدان میں آ کر حضرت قاسم کو لڑکارا، لڑکے تیار ہو جا، موت تیرے سر پر آ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا ارزق ہوش کی دوا کر، تو اوروں کے لیے طاقت کا پہاڑ ہوگا، ابھی تو نے ہاشمی پر بہادروں کو نہیں دیکھا ہے، ہماری رگوں میں شیر خدا کا خون ہے تو ہمارے نزدیک مکھی اور مچھر سے بھی کم حیثیت رکھتا ہے۔ ارزق یہ تانا سن کر اور بھی آگ بگولا ہو گیا، حضرت قاسم پر نیزے سے حملہ کر دیا۔ آپ نے اس کے وار کو بیکار کیا، پھر آپ نے بھی نیزے سے وار کیا۔ اللہ اکبر، اس طرح دونوں طرف سے نیزے بازی ہوئی۔ اس کے بعد ارزق نے تلوار کھینچی تو آپ نے بھی تلوار نکالی۔ اس نے جب آپ کے ہاتھ میں اپنے بیٹے کی تلوار دیکھی تو یہ تلوار تو کہتا ہے یہ تلوار تو ہمارے لڑکے کی ہے، تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ آپ نے ہنس کر فرمایا تیرا بیٹا مجھے یادگار کے طور پر یہ تلوار اس لیے دے گیا ہے تاکہ میں تجھے اسی سے موت کے گھاٹ اتار کر کے تیرے بیٹوں کے پاس پہنچا دوں۔ یہ سن کر ارزق غصے سے بھرایا ہوا آیا، حضرت قاسم پر حملہ کرنا ہی چاہتا تھا۔ آپ نے فرمایا الحرب خدعۃ کہ پیش نظر فرما ارزق ہم تجھے نہایت ہی تجربے کار بہادر سمجھتے تھے، ہم تجھے نہایت ہی تجربے کار بہادر سمجھتے تھے، لیکن تو نے نہایت ہی اناڑی ہے،
گھوڑے کی زین کسنے کا بھی سلیقہ تجھے معلوم نہیں ہے۔ آپ کے اس طرح فرمانے پر جو جھپک کر جھک کر اپنے گھوڑے کی زین دیکھنے لگا تو اسی وقت آپ نے تلوار کا ایک ایسا وار کیا کہ وہ دو ٹکڑے ہو کر زمین پر آ گرا فولاد ٹکڑا زمین پر سرنگوں ہو کر، گرا فولاد کا ٹکڑا زمین پر سرنگوں ہو کر، تکبر بہہ گیا زخموں کے رستے موجے خون ہو کر، تکبر بہہ گیا زخموں کے رستے موجے خون ہو کر۔ جب امام قاسم نے ان پانچوں کو فنار کرتے ہیں، جہنم پہنچاتے ہیں، پھر آواز لگاتے ہیں یا اماں العطش العطش، اے چچا پیاس پیاس۔ اب چچا کے پاس آتے ہیں، اے چچا جان مجھے پیاس لگ رہی ہے، پیاس۔ اللہ اکبر۔ چچا کیا جواب دیتے ہیں؟ امام حسین کیا جواب دیتے ہیں؟ امام علی مقام نے فرمایا بیٹا تھوڑی دیر اور صبر کرو، ان قریب تمہیں نانا جان کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پی کر سیراب ہو جاؤ گے، اس کے بعد تمہیں کبھی پیاس نہیں ستائے۔ پھر حضرت قاسم میدان میں جاتے ہیں، پھر سے لڑتے لڑتے تمام یزیدیوں کو جہنم پہنچاتے ہوئے آخری میں آپ کو دیکھا گیا کہ ایک آدمی انہیں شہید نہیں کر سکتا، تو ابن سعد نے پکار کر کہا یہ 5 ہمارے نوجوانوں کو قتل کر دیا ہے، بڑے بہادروں کو قتل کر دیا ہے، ایسا کرو ایک ایک آدمی ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتا، حیدر خرار کا خون ہے، شیر خدا کا خون ہے، ایک بار حملہ کرو۔ سبوں نے مل کر کے ایک بار حملہ کیا تو حضرت قاسم سب کے ساتھ اندر گھس کر کے گاجر و مولی کی طرح کاٹتے ہوئے آخری میں شہید ہوتے ہیں۔ شیس بن سعد نے آپ کے سینے پر ایسا نیزہ مارا کہ آپ گھوڑے سے گر پڑے اور یا اماں ادرکنی پکارا، اے چچا جان میری خبر گیری فرمائی۔ امام اپنے بھتیجے کی دردناک آواز سن کر دوڑ پڑے، دیکھا جس میں نازنین زخموں سے چور ہے۔ آپ نے ان کے سر کو گود میں لے لیا اور چہرہ انور سے گرد و غبار کو صاف کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت امام قاسم کی آنکھیں کھلتی ہیں اور اپنا سر امام پاک کی گود میں پا کر مسکرائے، پھر آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اسی طرح حضرت عباس کی بھی شہادت ہوتی ہے۔ ایک ایک بار دیگرے جا رہے ہیں، 22,000 لشکر جرار کے ساتھ لڑ رہے ہیں، کسی کی ہمت پست نہیں ہو رہی ہے۔ اب حضرت قاسم، اب حضرت عباس یہ دیکھ رہے ہیں کہ خیمے میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، شیر خوار حضرت علی اصغر بھی ہیں، پیاس کی وجہ سے بلبلا رہے ہیں، خیموں میں آوازیں آ رہی ہیں پیاس پیاس۔ چھوٹے بچوں کو پیاس کی وجہ سے تکلیف محسوس کرتا ہوا حضرت عباس دیکھتے ہیں، اس کے بعد رہا نہیں جاتا۔ امام حسین سے کہتے اے امام حسین اب میں نہر فراق کے پاس جاؤں گا، میں یہ بچوں کی چھوٹے چھوٹے بچوں کی مجھے پیاس نہیں برداشت ہو سکتی، میں کسی بھی حالت میں نہر فراق کے پاس جا کر پانی لے کر آؤں گا۔ امام حسین کہتے ہیں مت جاؤ۔ آخری میں جب اجازت ملتی ہے وہ نکلتے ہیں حضرت عباس۔ نکلنے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر نہر فراق کے قریب پہنچنے ہی والے تھے، ان یزیدیوں کے لشکر نے حملہ کیا، تمام کو گاجر و مولی کی طرح کاٹتے ہوئے 2-3 لشکر اسی طرح ملتے ہیں، آخری میں نہر فراق کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد چلو بھر پانی بھرنے کے بعد اب پینا ہی چاہتے ہیں، لیکن دل گواہی نہیں دیتا، دل کی آواز آتی ہے، وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے پیاس کی وجہ سے العطش العطش کہہ رہے ہیں، میں کیسے پی لوں؟ تو شاعر کہتے ہیں پکار یا عباس اے سکینہ، میں پانی لاتا ہوں تو خوب پینا، کٹے ہیں بازو چھدا ہے سینہ، ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے۔ آخری میں امام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لے کر نکلتے ہیں تو اس وقت آپ پر تیروں کی برسات کر کے چاروں طرف سے گھیر کر کے آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔
آخری میں امام حسین کے تعلق سے کہتے ہیں امام حسین ان کی بیعت کیوں نہیں کرتے؟ تو اس وقت یہ آخری میں جواب دیتے ہیں امام حسین سر کٹا سکتے ہیں لیکن باطل کے آگے سامنے سر جھکا سکتے نہیں، اسی لیے شاعر کہتے ہیں مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں، لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ اس کے بعد حضرت علی اکبر جاتے ہیں، علی اکبر نے وہ جوہر دکھاتے ہیں، بڑے سے بڑے پہلوان ان کے سامنے فنار ہونے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد سے حضرت علی اصغر کی باری آتی ہے، علی اصغر کو بھی انہوں نے ایک گھٹ پانی تک پینے نہیں دیا۔ اس کے بعد امام حسین کے اس چھوٹے فرزند حضرت علی اصغر کو بھی شہید کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ تمام گئے، میدان کرب و بلا میں امام حسین کا تمام قافلہ لٹ گیا، جتنے لڑنے والے تھے سب گئے، انہیں جہنم پہنچا کر کے اسلام کے پودے کو ہرا بھرا کرنے کے بعد خود شہید ہو جاتے ہیں۔ آخری میں اب امام حسین کی باری ہے، اب امام حسین کو میدان کرب و بلا میں جانا ہے۔ اب امام حسین جگر پارائے رسول، شہزادہ بطول، علی کے نور عین، مومنوں کے دل کے چین، جنتی نوجوانوں کے سردار، مجاہدوں کے قافلے کے سالار، ابن حیدر کرار، شہنشاہ کربلا، پے کرے صبر و رضا۔ امام حسین کی شہادت کا بھی وقت آ گیا۔ جب آپ نے میدان جنگ میں جانے کا ارادہ فرمایا تو امام زین العابدین اپنی بیماری کی نقاہت اور کمزوری کے باوجود نیزہ لیے ہوئے امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، بابا جان پہلے میدان کارزار میں جانے اور اپنی جان کو نثار کرنے کی مجھے اجازت دیجیے۔ امام زین العابدین بیمار ہیں، اٹھ نہیں سکتے، اس کے باوجود بھی کہتے ہیں اے امام حسین اب مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ آخری میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کرب و بلا میں جاتے ہیں۔ جانے کے بعد بہت ساروں کو فنار کرنے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی شہادت ہوتی ہے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو تن سے جدا کیا جاتا ہے، ان کی لاش مبارک پر گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں، بری بے طرح سے توہین کی جاتی ہے، ان کے سر مبارک کو نیزوں پر رکھ کر کے یزید کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین کرام، بہت سارے واقعات ایسے ہیں، راستے میں سر مبارک کو لے کر کے یزیدی گروپ نے راستے میں راہب کے قریب پہنچتے ہیں، ایک بت خانے کے قریب پہنچتے ہیں، وہاں کے راہب نے ان بدبختوں سے کہا اگر رات بھر اپنے نبی کے نواسے کا سر ہمارے پاس دے دو تو ہم 10,000 درہم دیں گے۔ وہ لوگ راضی ہو گئے۔ اس کے بعد وہ آدمی لے گیا امام حسین کے سر مبارک کو رکھتا ہے، رکھنے کے بعد بال کو صحیح کرتا ہے، گرد و غبار کو الگ کرتا ہے، خون مبارک کو پوچھتا ہے، عطر لگاتا ہے، اس کے بعد بڑی تعظیم و تکریم کے ساتھ اپنے سامنے رکھ کر اس کی زیارت کر رہا ہے، کس کی؟ امام حسین کی سر مبارک کی اب دیدار کر رہا ہے تعظیم و تکریم کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ ایک راہب ہو کر کے امام حسین نواسے رسول کے سر مبارک کے ساتھ اتنی تعظیم کر رہا ہے، یہی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اس نے اپنی رحمت کے دروازے اس راہب کے لیے کھول دیے۔ راہب رونے لگا، اس کی نگاہوں سے پردے اٹھ گئے، اس نے دیکھا سر اقدس سے آسمان تک نور ہی نور ہے۔ جب اس نے سر مبارک کی یہ کرامت دیکھی تو صدق دل سے پکار اٹھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ جب صبح سویرے ان کے یزیدیوں کے ہاتھ میں سر مبارک کو دیا جاتا ہے
جب وہ ایک مقام پر پہنچتے ہیں، کچھ لیتے ہیں، لینے کے بعد اب درہموں کو دینے کی باری آتی ہے، درہموں کی کھول کر دیکھتے ہیں تھیلی کو، تو اس میں درہم تو نہیں تھی، بلکہ درہم کی جگہ ٹھیکری ہو گئی تھی۔ ایک طرف یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی تھی وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم جو کرتے ہیں خدائے تعالیٰ کو اس سے غافل ہرگز نہ جانو، پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 19 ہے۔ اور دوسری طرف یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی تھی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ، ظلم کرنے والے عنقریب جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔ پارہ نمبر 19 ہے، رکوع نمبر 15۔ جب یزید کے دربار میں پہنچے تو باجے بج رہی تھی۔ جب یزید پلید کو معلوم ہوا کہ اسیران کربلا امام حسین وغیرہ کا سر عنقریب دمشق پہنچنے والا ہے، تو اس نے پورے شہر کو آراستہ کرنے اور سب کو خوشی منانے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کے لیے ملک شام آئے ہوئے تھے۔ جب وہ دمشق شہر میں پہنچے، داخل ہوئے، تو انہوں نے دیکھا سب لوگ خوشی منا رہے ہیں۔ جب پوچھتے ہیں یہ کس کے لیے، کیا وجہ سے خوشی منائی جا رہی ہے، تو انہوں نے کہا آج امام حسین نواسۂ رسول کو سر مبارک کو لایا جا رہا ہے۔ تو اس وقت ڈولے باجے بجے تھے، اس لیے آج اہل سنت و جماعت منع کرتے ہیں ڈول باجے بجانے سے۔ وہ تو خوشی منا رہے تھے، امام حسین کے سر مبارک کے آنے کی خوشی میں ڈول باجے بجائے جا رہے تھے۔ تو آج تو ہم امام حسین کی کٹنے کی، ذبح ہونے کی، سر مبارک کو تن سے جدا کرنے کی خوشی منائیں؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ اہل سنت و جماعت کا طرز نہیں ہے۔ تو محترم سامعین کرام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح سے بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ جب شہید کرنے کے بعد آخری میں یزید پلید نے مدینہ منورہ کی بے حرمتی کی۔ مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی میں گھوڑے بنوائے گئے، منبر رسول پر لیپ پلید کے ذریعے سے ناپاک کیا گیا۔ 3 دنوں تک مسجد کو بند رکھا گیا، اذانیں نہیں ہوئی، قامتیں نہیں ہوئی، جماعت کے ساتھ نماز نہیں ہوئی۔ پھر سے وہ آدمی مکہ المکرمہ پر حملہ کرتا ہے یزید، مکہ المکرمہ میں بے حرمتی کرتے ہیں، بہت ساری بے حرمتیاں کرتے ہیں، بہت سارے صحابہ اکرام کو جو حافظ قرآن تھے ان حفاظ صحابہ اکرام کو شہید کرتا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، اس کے بعد یزید جب تخت سے صرف 3 سال 3 مہینے اس طرح سے وہ یزید تخت پر تھا، اس کے بعد اترنے کے بعد ایک مختار سقفی نام کے آدمی نے خلافت کے فرائض انجام دیا۔ جب بیٹھا وہ امام حسین کو جن نے شہید کیا تھا، امام حسین کے خاندان والوں کو جس نے قتل کیا تھا، ہر ایک کو وہ پکڑ کر مارنے کرواتا ہے۔ ابن سعد کا بھی اس نے قتل کیا، خولی بن یزید کو قتل کر کے انہیں جلایا گیا کہ اس نے امام حسین کے ساتھ غداری کی تھی، امام حسین کو شہید کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ شمر کے قتل کے بعد کتوں کے حوالے کیا گیا۔ یہ بھی شمر ایسا آدمی تھا جو امام حسین کو شہید کرنے کے لیے آیا تھا، اسے بھی کتوں کے حوالے کر دیا گیا۔ قتل کرنے کے بعد ہاتھ پاؤں کاٹ کر کے تڑپنے پر چھوڑ دیا گیا تھا ایک آدمی کو جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا۔ اسی طرح جتنے بھی امام حسین کو شہید کرنے کے لیے وہ لشکر لے کر آئے تھے، کتابوں میں آتا ہے کہ ہر ایک کو مختار سقفی نے 6000 سے قریب ان یزیدیوں کو قتل کرتا ہے۔ مختار سقفی ہر ایک کا بدلہ لیتا ہے، جس طرح سے انہیں قتل کیا گیا تھا امام حسین کو، اسی طرح سے انہیں کسی کو زندہ جلا دیا گیا، کسی کو نیزوں کی برسات کر کے انہیں ہلاک و برباد کر دیا گیا۔ اور ابن زیاد، اس کا بھی انجام عبرتناک انجام ہوا جب اس نے مختار سقفی نے سب کو قتل کیا اور کہا تم نے امام حسین کے نواسے کو قتل کیا ہے۔ تو یہاں تک ٹھیک تھا اس کا مسئلہ مختار سقفی کا،
جب سب کو قلم کر دیا، سر قلم کر دیا ان کا، تو آخری میں اس نے نبوت کا اعلان کر دیا تو اسلام سے نکل گیا۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین کرام، وہ کہتا تھا میرے پاس وحی آتی ہے، میں بطور نبی مبعوث ہوا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کو جب اس کے دعوی نبوت کی خبر ملی تو آپ نے اس کی سرکوبی کے لیے لشکر روانہ فرمایا۔ پھر آپ کا لشکر اس پر غالب آیا۔ ماہ رمضان 7 ہجری میں اس بدبخت کو قتل کیا گیا۔ امام حسین کے جو بھی قاتل تھے ان کو فنار کیا، وہاں تک ٹھیک تھا، لیکن سب کو کرنے کے بعد آخری میں اس میں دعوی نبوت کیا، میں نبی ہوں، تو اس کے بعد اسلام سے نکل گیا۔ عبداللہ بن زبیر نے لشکر کس کر کے اس کو قتل کرتے ہیں۔ اور جنہوں نے بھی امام حسین کو اور ان کے کنبے والوں کو شہید کیا، ان کے اوپر طرح طرح کے عذابات آئے۔ کتابوں میں آتا ہے کوئی ایسا آدمی نہیں بچا جسے دنیا ہی میں سزا نہ ملی ہو۔ آخرت میں تو ان کے لیے سزا ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ان کے لیے سزا منتخب کر دی گئی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اتنے سالوں کے بعد ہم لوگ امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں، آخر کیوں کریں؟ امام حسین کی یاد کیوں تازہ کریں؟ کیا یہ شریعت کے حساب سے ایسی مجلسوں کا انعقاد کرنا درست و جائز ہے یا نہیں ہے؟ آخری باتیں سماعت کر لیں۔ مجالس محرم سے کئی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اول حدیث شریف میں ہے، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، صالحین کے ذکر کر کے وقت رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ صالحین کے ذکر کے وقت رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ تو خلفائے راشدین اور تمام حسنین کریمین تو صالحین کے امام و پیشوا ہیں، تو ان کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ جائز ہے۔ اور محترم سامعین کرام، عاشوراء کی رات یہ شروع ہو چکی ہے، اس کے بھی فضائل سماعت کر لیں۔ عاشوراء یعنی 10ویں محرم الحرام کی تاریخ بھی بڑی فضیلت انشاءاللہ فجر میں بھی بیان کروں گا اس کو بھی۔ اور اس دن انسان چاہیے کہ کل کا روزہ رکھیں، اور ہو سکے تو 2 دن کا روزہ رکھیں۔ اگر کوئی انسان آج روزہ رکھے ہیں تو کل بھی روزہ رکھیں، 2 روزے ہو جائیں گے۔ اگر کوئی انسان آج نہیں رکھ پائے تو کل انشاءاللہ 10ویں محرم الحرام کا روزہ ضرور رکھیں، اس کے بعد 11ویں محرم الحرام کا روزہ رکھیں۔ بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں، اور امام حسین کے نام سے نظر پیش کرنا، سبیل لگانا، کھچڑا پکانا، شربت وغیرہ پلانا، یہ باعث ثواب و برکت ہے۔ یہ کیسے باعث ثواب و برکت ہے، اس کو بھی سماعت کر لیں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، تو ان کے لیے کون سا صدقہ افضل ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا، قال الماء فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد، حضور نے فرمایا پانی بہترین صدقہ ہے، تو حضور کے ارشاد کے مطابق حضرت سعد نے کنواں کھدوایا، اپنی ماں کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہا، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے، یعنی اس کا ثواب ان کی روح کو ملے۔ اس حدیث شریف سے واضح طور پر ثابت ہوا کہ حضرت امام حسین اور دیگر شہدائے کربلا کو ثواب پہنچانے کی غرض سے سبیل لگانا، کھچڑا وغیرہ پکانا، پھر یہ کہنا کہ یہ کھچڑا اور سبیل امام حسین کی ہے، شرعاً کوئی قباحت نہیں۔ جیسا کہ جلیل القدر صحابی حضرت سعد نے کنواں کھدوانے کے بعد فرمایا تھا، حاضی لأم سعد، یہ ام سعد کے لیے ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ کوئی برائی نہیں ہے۔ تو محترم سامعین کرام، بہت ہی دردناک واقعہ کی رات میں تمام